بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھنا یا نام دینا اس کو جو ہے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. تو نام رکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کیا نام کا کوئی بندے کی شخصیت پر جو ہے اثر پڑتا ہے، اس کا کوئی واسطہ ہوتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نام رکھنا اس وجود کا جس کو ماں اور باپ دونوں محبت کرتے ہیں. تو جب کسی کا نام محبت میں رکھا جائے تو وہ آپ اس نام کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس محبت کا اثر نام میں بھی نظر آئے اور اس محبت کا اثر اس کی شخصیت میں بھی نظر آئے. تو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے تھے کہ تم اچھے نام اختیار کرو، اپنی اولادوں کو اچھے نام دو. بلکہ ایک موقع پر تو ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو. گویا نام اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نام ہمارے کام آئیں گے جب ہمارا نام پکارا جائے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھا نام جس کا اچھا مطلب ہو، آپ اس دنیا میں آنے والے ایک نئے وجود کو ایسا پیارا نام دیں. بلکہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک نصیحت فرمائی کہ اچھے نام اختیار کرو، اپنی اولادوں کو اچھے نام دو جن میں خصوصاً ایسے نام ہوں جو انبیاء کے نام پر ہوں. اور پھر فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن مثالیں دے کر فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ناموں میں سے ہیں. اور پھر حارث اور حمام وغیرہ کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھے نام ہیں. لیکن حرب اور مرہ کا نام بتایا کہ ان کے کیونکہ مطلب ایسے ہیں کہ جو اس کی شخصیت میں بھی خدا نخواستہ کل کو نظر آ سکتے ہیں، جن کا مطلب ہی لڑائی جنگ اور ان معنوں میں ہے، تو ان سے بچو، یہ نام نہ رکھو. بلکہ ایک ترمذی کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے متعلق ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا نہیں حقیقتاً کانا یغیر الاسم القبیح، کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قبیح بڑا سخت لفظ ہے کہ غلط نام جو غلط معنی رکھنے والا نام ہو سنتے تو اس کو تبدیل فرما دیتے تھے. تو گویا یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نام کا انتخاب کرتے ہوئے اس وجود کو نام دینے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ اس زمانے میں فیشن کے طور پر یا کسی ڈرامے میں کسی کریکٹر کو دیکھتے ہوئے، کسی کردار کو دیکھتے ہوئے، کسی سنگر کے نام پر ہم ایک نام اختیار کر لیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور آئے روز ایسے میرا کیونکہ شعبہ ایسا ہے کہ جس میں آئے روز مجھے ایسے ناموں سے تعلق رہتا ہے، جب ہم ان کے فارمز چیک کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات والدین سے ہمارا رابطہ بھی ہوتا ہے. جو تو نام حضور انور کی طرف سے تجویز فرمائے جاتے ہیں، حضور انور وہ نام تجویز ہی اچھے معنی میں فرماتے ہیں، وہ نام جو کہ سنت کے مطابق چلے آ رہے ہیں، جن کے اچھے مطلب ہیں. لیکن ایسے نام ہوتے ہیں جو ڈراموں میں یا فلموں میں یا ادھر میڈیا میں جن کا ایک اثر ہے اور وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، یا کہا جاتا ہے جی ہم نے لغت کھولی اور اس میں ایک یہ نام اچھا لگا اور ہم نے رکھ لیا. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ نام کے طور پر استعمال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسم با مسمہ ہو، کل کو اس بچے کی شخصیت پر اس نام کا اثر ہونا ہے. اور بعض اوقات گھروں میں یہ ایک شرارت کے طور پر بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا ہے. بعض والدین اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت شیطان ہے، حالانکہ شیطان کے لفظ پہ غور کریں کہ شیطان آپ کون کہے گا کہ وہ اپنے بچے کا یا اپنا نام شیطان رکھ. تو بعض اچھے ناموں کو بگاڑ کے لینا شروع کر دیتے ہیں. میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ناموں کے متعلق ہی جو حضور سے ایک سوال ہوا کسی نے کیا، تو حضور نے اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فتاویٰ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے حصہ دوم میں بچوں کے نام سے متعلق یہ شامل ہے کہ ایک دوست نے عرض کیا کہ ہم حضرت کرشن اور حضرت رام چندر جی کو نبی مانتے ہیں، پھر ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟
تو اس کا جواب حضور نے ارشاد فرمایا کہ نام تو آپ لوگ نہیں رکھتے اور پوچھتے آپ مجھ سے ہیں، میں نے تو کئی نام اس قسم کے رکھے ہیں، کرشن احمد اور منظور کرشن وغیرہ۔ جو لوگ شرح صدر سے اس قسم کے نام قبول کر لیتے ہیں میں ان کے ایسے نام رکھ دیتا ہوں۔ دراصل جو نام لوگ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ان ناموں پر نام رکھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوؤں سے زبان کی وجہ سے چونکہ بودھ ہے اس لیے عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، تو ناموں کے اختیار کرنے میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کل کو شخصیت پر اثر انداز ہوں۔ اور علماء یہ کہتے ہیں، نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس نام کا انسان کو حصہ ملتا ہے، اس کی طبیعت پر وہ اثر پڑتا ہے۔ اور نام تو رکھے جو اچھے نام جو ہیں وہ تفاعل کے طور پر ہوتے ہیں کہ ایک اچھی امید کے طور پر بزرگان کے نام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے کہ اس انسان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، تو اس لیے ان معانی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایسے اگر نام ہوں جو بزرگوں کے ناموں پر ہیں، ایسی چیزیں ان ناموں کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ بھی ویسے جو ہے عام تقدس کے خلاف بات ہے کہ ان ناموں کو بگاڑ کر کوئی ایسی شکل دی جائے۔ دوسری، جیسے محترم لقمان صاحب نے ذکر فرمایا کہ فیشن کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ میڈیا میں، کسی ڈرامے میں، ٹی وی سیریل میں کوئی نام چل رہا ہے تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ نام اڈاپٹ کر لیے، نہ اس میں کوئی معنی ہے، اگر ہے تو وہ بھی بعض دفعہ بڑے عجیب و غریب معنی ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ میں یوں عرض کروں گا کہ پھر لوگ رکھنے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا مطلب دیکھ کے بتائیں کہ کیا ہے، اور وہ چیک کیا جائے تو اس کا بعض دفعہ مطلب اچھا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی اچھا مطلب پیدا کر دیں ہمیں جو ہے، کیونکہ اب ہم رکھ بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی راہ بتائیں کہ نہیں جی اس میں وہ فلاں اچھا مطلب پایا جاتا ہے، تو اب جو ہے یہ پہلے سوچنا چاہیے۔ اور بچہ جو ہے وہ بیچارہ اس لحاظ سے مظلوم ہے اور معذور ہے کہ وہ ایسے وقت میں ہے جب وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا نام جو ہے وہ والدین نے، اس کے عزیز رشتہ داروں نے رکھنا ہے، تو اب وہ جو چاہے اس کا نام رکھ دیں، وہ بعد میں اب ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بچے کے جو ہے بیچارے کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنے کسی جو ہے عدم توجہ میں یا ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار میں کوئی ایسا نام اس کو نہ دیں کہ جو ساری زندگی کے لیے اس بیچارے کے لیے جو ہے ایک ٹیکہ بنا رہے اور اس کے پیچھا لگا رہے۔